کے سب سودی ہے. یہ سودی کاروبار ہے. مسلمانوں ایک بات یاد رکھو میری ماں بہنوں. اچھا عورتوں میں بھی گروپ ہے, عورت گروپ. اوگرے میں عورتیں میں کوئی مینیجر بھی نہیں باپ, وہ اتنا بڑکا مینیجر وہ سمجھیے ہمیں ایکسس بینک کا مینیجر سی 10% والا لون. اچھا قربان جائیے, میں تو کہنا چاہتا ہوں اچھا یہ بندھن لون صرف عورت کو دیا جاتا ہے مرد کو نہیں, کیا وجہ ہے؟ گھر کا مرد ہم ہے, گھر کا گارجن ہم ہے. ہم سے بات کرو. آفیسر آتا ہے وہ مرد سے بات نہیں کرتا ہے. آفیسر آئے گا آپ کو لون نہیں دے گا, وہ آپ کی بیوی سے بات کرے گا. خود یا کما کے بولائیے. ایسے لون پہ میں تھوکتا ہوں. جو میری بیوی کو کوئی غیر محرم دیکھے, کوئی آفیسر سے میری بیوی بے پردہ بات کرے, گھومے, آفس جائے, قسم خدا کی ہم بھوکا مر جانا پسند کریں گے. ایسے لون سے ہم نفرت کرتے ہیں. یہ سود ہے, یہ حرام ہے. آج گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے, کاروبار میں برکت نہیں. ایک ایک آدمی 3 لون اٹھا کے بیٹھا ہوا ہے. ایک ایک آدمی 4 لون اٹھا کر بیٹھا ہے. 35,000 کا لون الگ ہے, 25,000 کا لون الگ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ہفتہ واری لون ہے نا, ارے بولا نہیں ہو. ایک ہفتہ واری, ایک کا 15 جی, ایک کا 15 کا مہینہ. سنیے آپ کو میں بتا دوں, آپ کو لون نہیں دیتا ہے, ہماری بیوی کو لون دے گا. کیا ہے؟ ارے ہم مرد ہیں, ہم نہ ادا کریں گے لون کی, موگی ادا کرے گی. ہماری بیوی یہ لون ادا کرے گی. گھر کا مالک وہی ہے, وہ کمانے جاتی ہے کہ کمانے ہم جاتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کبھی آپ نے غور کیا آخر وجہ کیا ہے؟ مرد آپ نے سوچا, کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ نہیں کیے تو ہم بتائیں گے بھی نہیں. گھر جائیے گا, سوچئے گا کہ کیا وجہ ہے. یہ لون والا, آفس والا, بینک والا آتا ہے, ہم کو نہیں ڈھونڈتا ہے, میری بیوی کو ڈھونڈتا ہے. پھتکی میں کہاں جی بلاوا. یہی سود لینے والا, سود دینے والا دونوں برابر کا شریک ہے. ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں, اللہ اکبر کبیرہ. ایک سود کھانے والا آدمی سیڑھی سے گرا, مر گیا. سیڑھی سے گر لے. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی سیڑھی سے گرا, مر گیا. گھر والوں کو پتا چلا, رشتہ دار لوگ آئے, اس کا تجہیز و تکفین ہوا, قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا. کچھ دنوں کے بعد اس کا بیٹا سپنا دیکھا, خواب میں باپ کو دیکھا, تو باپ سے پوچھا, اے بابا قبروں میں کی بلون فرشتہ ہے لون لا, سوال جواب کر کھول لے. باپ بولی, بیٹا مت پوچھو, وہ سب جھمیلا ہم نے گلانے ہوئے. ہمیں جیرنگ کی لان مر لان ڈائریکٹ جہنم ہم ڈال کر لیا کر. بات سمجھے نا بیٹا؟ ہم نکیرین کے سوالات وہ جوابات میں نہیں گئے بیٹا. ہم سے سوال بھی قبر میں نہیں کیا گیا. اور قربان جاؤ, جیسے گرے مرے ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دیا ہم کہ جاؤ ٹکٹ تمہارا وہی ہے. اور جانتے ہیں قرآن سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا, اعلان کیا, جنگ کا اعلان کیا ہے کہ جو سود کھاتا ہو
اس سے وہ ہم سے چیلنج، ہم سے مقابلہ کرے، میرے رسول سے مقابلہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے مسلمانوں، میرے بچوں، نوجوانوں، توبہ کرو۔ 3 دن فاقہ کرنا پڑ جائے کر جانا، لیکن خدا کے واسطے لون کے چکر میں مت پڑنا۔ یہ سودی کاروبار ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارا گھر کو تباہ کر دے گا، یہ ہمارے بزنس کو تباہ کر دے گا، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ کر دے گا۔ اس لیے توبہ کرنا۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ سود نہیں لینا ہے، سود پہ پیسہ نہیں اٹھانا ہے، سودی کاروبار نہیں چلانا ہے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، قربان جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کریں بارش ہو جائے۔ دعا کریں، ارے بولو بھائی، وہ جلدی بولو، بارش کرے دعا ہو جائے، دعا کرے بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ فلاں میدان میں جمع ہو جاؤ، سب مل کر دعا کریں گے۔ قربان جاؤ نوجوانوں، میرے بچوں، جانتے ہو میرا اللہ کتنا رحیم ہے، میرا اللہ کتنا کریم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر میدان میں گئے، جوں جوں دعا مانگ رہے ہیں، دھوپ اور تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا ہم لوگ بارش کی دعا کر رہے ہیں، تو اور تیز دھوپ کو کر دے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ موسیٰ، یہ تیرے درمیان میں ایک آدمی ایسا ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، گناہوں سے میرا مقابلہ کر رہا ہے، جب تک وہ نکلے گا نہیں ہم بارش نہیں برسائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھائی کون ہے؟ کون ہو بھائی، کون ہو جو 40 سال سے اپنے گناہوں سے اللہ کا مقابلہ کر رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے ہم لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، نکل جاؤ۔ جو تھا گنہگار تھا، وہ سوچا کہ یا اللہ اگر اس وقت ہم جلسہ سے نکلتے ہیں، مجلس سے نکلتے ہیں، تو بستی والا کیا سوچے گا ہم کو کہ باپ رے باپ کتنا بڑا گنہگار آدمی جی ہو۔ نکلے گا آدمی؟ ارے بولیے، کوئی نکلے گا؟ اپنی عزت کی خاطر انہوں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کہ ہو سکتا کوئی اور ہو، کوئی نہیں نکلا۔ وہ سمجھ گیا کہ ہم ہی ہیں، قربان جائیے۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، یا اللہ یہ صحیح ہے کہ مولا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا گناہ بڑا نہیں ہے، تیری رحمت بڑی ہے۔ تیری، ارے بولو بھائی، تیری رحمت بڑی ہے مولا، میں جانتا ہوں میرا گناہ بڑا نہیں ہے، تیری رحمت بڑی ہے۔ یا اللہ یہ ہزاروں لوگوں کے سامنے اگر میں اس وقت نکلتا ہوں، لوگ مجھے گری ہوئی نظروں سے دیکھیں گے۔ یا اللہ میں سچے دل سے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اتنا کہنا تھا، دیکھا بادل کا ٹکڑا جمع ہونا شروع ہو گیا، بارش موسلا دھار بارش۔ موسیٰ علیہ السلام ہوئے حیرت ہیں، اللہ سے کہا کہ مولا ابھی تو نے کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برسائیں گے، یا اللہ ابھی تو کوئی نکلا ہی نہیں۔ تو جانتے ہو میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ نے کیا کہا؟ میرا اللہ نے کہا، موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک رکھا تھا اسی کے طفیل میں بارش کو برسایا ہے۔ سبحان اللہ والعظمہ۔ جس کی وجہ سے بارش کو روکے تھا میں، اسی کے طفیل بارش کو برسایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ وہ کون ہے ہمیں دکھا دے، ایک مرتبہ ہم اس کو دیکھ لیں، کون ہے وہ، اس کا نام بتا دے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے، موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا ہم اس کو رسوا نہیں کیے، اب تو وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے، اب اسے بھلا ہم رسوا کیسے کریں؟ قربان جاؤ میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے الحمدللہ نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انشاءاللہ میرے بچوں دیکھو، شراب سے توبہ کرو، نشے سے توبہ کر لو، جوا سے توبہ کر لو، سودی کاروبار سے لین دین سے توبہ کر لو، انشاءاللہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ سے قریب ہو جاؤ گے انشاءاللہ یہ دعا کے لیے جب تم ہاتھ پھیلاؤ گے تمہاری دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے؟
سارا مجمع توبہ کریں گے؟ 3 بار بولو میرے ساتھ، 3 بار بولو میرے ساتھ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھر گیا ہو، 3 بول بولے نو، 3 بار بولو اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ 3 مرتبہ بولو، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تیری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ سے قریب ہو جاؤ، مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جاؤ، مسجدوں کو آباد کرنے والا بن جاؤ گے، اللہ تیری زندگی کو آباد کر دے گا۔ مسجد کو آباد کرو گے، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ اے جو قرآن ہے، قرآن اس کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، اللہ تیرے گھر میں برکت دے گا۔ قرآن پڑھو۔ آج تو ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، قرآن کو، ارے بولو بھائی، قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، موبائل چلانے کا ٹائم ہے، فیس بک چلانے کا ٹائم ہے، واٹس ایپ چلانے کا ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں جو سوال ہوں گے، من ربک، وہاں کون سی میں انگریزی میں سوال ہوگا کہ ہندی میں سوال ہوگا کہ عربی میں سوال ہوگا؟ بولو بھائی، ارے بولو کس میں سوال ہوگا؟ الحمدللہ عربی میں سوال ہوگا۔ اس لیے بھائی آپ لوگ بیٹھ جائے بھائی انشاءاللہ۔ اس لیے 3:17 ہو گیا ہے، 3 منٹ اور 3 منٹ کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد الحمدللہ دعا کر کے پھر کیا کہتے ہیں کہ جو میں نے کہا فجر کی نماز میرے بچوں نوجوانوں الحمدللہ ادا ضرور کرنا، ادا ضرور کرنا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بچوں نوجوانوں، واٹس ایپ چلانے کا ٹائم ہے، فیس بک چلانے کا ٹائم ہے، موبائل چلانے کا ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، مسلمان کا بچہ ہو، مسلمان ہو، قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، یہ افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے سیکھو۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے 2 مدرسے کھولے بچوں کے لیے، ماشاءاللہ مکتب ہے، مدرسہ ہے، بڑوں کے لیے بھی مدرسہ کھولا۔ وہ مدرسہ تبلیغ کا مدرسہ ہے۔ 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، سال بھر لگاؤ، انشاءاللہ تم قرآن پڑھنا سیکھ جاؤ گے، تم نماز پڑھنا سیکھ جاؤ گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں اپنے نوجوانوں سے، بچوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں نوجوانوں الحمدللہ اپنی زندگی کو بدلو، اپنی پیشانی کو سجدوں سے سجاؤ۔